بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اس دنیا میں اہم بناتا ہے۔ یہ جان لو کہ اس دنیا میں ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر تو صرف ایک خیال ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، تو خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جاہل اگرچہ تم سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں تکلیف ضرور دے گا۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو لیکن اس کی شر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اے انسان، تیرا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج مت بو، کیونکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس دنیا میں عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا، وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو، تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔ اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں، تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے، تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے
जो कि मुखलिस दिल से निकली हो। मिटाकर अपनी हस्ती को सरापा जुस्तजू हो जा। तू जो चाहेगा वो होगा, बस जो वो चाहता है तू वो हो जा। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ वक्त गुजार रहे हो। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ा के उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले ही कितने अच्छे थे और कितनी इज्जत थी। इस दुनिया में मजबूत रहो, क्योंकि जिंदगी कमजोर लोगों को कबूल नहीं करती। तरबियत ही सब कुछ है, क्योंकि तरबियत के बगैर इल्म भी मायने नहीं रखता। किरदार अच्छा हो तो लोग आपकी कब्र का रास्ता पूछ के आपके पास पहुंच जाते हैं। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छिपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। जहाँ तारीफ करना हो वहाँ बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, और जहाँ बुराई करने की बात आए वहाँ गूंगे भी बोल उठते हैं। अपनी पैदाइश और मौत पर इख्तियार ना रखने वाला शख्स जब ये कहता है कि मैं सब कर सकता हूँ, तो उससे बड़ा अहमक और कौन हो सकता है। तमाम कमालात में बड़ा कमाल अदाब करना है, और तमाम मुश्किलातों का हल सब्र करना है। इस दुनिया में हम आराम की आरजू में बेआराम होकर रह जाते हैं। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहज़मी से मरेगा। जितने सजदे जवानी में करना है कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वो सब जानता है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इस दुनिया में किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। जिस्म के दो आज़ा हैं, और जब ये सुन होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। हम इस जहां में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं। इस दुनिया में बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत जिंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लुटा देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है, और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं, बल्कि अपनी जबानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो दोस्त बनकर आपको धोखा दे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना
اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنا ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجے سے ضمیر جاگتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو انہیں مذہب کا غلاف اڑا دو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی سے لڑنا سکھاتی ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں سکتا۔ معافی سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اے ابن آدم، یاد رکھو کہ تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اس دنیا میں جو تم سے تعلق پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ابلیس کے پاس غصے اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں۔ جب اپنے کاموں میں تنگی محسوس ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے
کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی
تمنا رکھتی ہیں۔ خواہش کیجیے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے، رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں، وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا،
جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے بھی دور ہو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اگر انسان میں سے میں مر جائے تو اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے کہیں نہ کہیں گمراہ کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی اپنے آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچانو، کیونکہ محض صورت اور اس کا لباس دیکھ کر تم اس کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہو۔